مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی، ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہم سلسلے میں آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کس عمر میں دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا شروع کر دیا تھا؟ جب شوہر مر جاتا ہے تو کیا بیوی اس کو چھو سکتی ہے؟ گوشت کا اچار ہماری امی بناتی تھی۔ یا رب العالمین آن لائن قرآن پڑھانا کیسا ہے اور اس کی اجرت کیا؟ ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر، تمہارا کوئی بھی کاروبار ہو نا وہ 4 دن چلتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مناہل اور نسوہ کے درمیان مقابلہ ہے، کون جیتے گا؟ دل کی سلائی ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تربوز شوق سے کھاتے تھے۔ زمین و زمان تمہارے لیے ان کا منگتا جی مدنی چینل کے ناظرین، جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی۔ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سید صاحب، ابھی سلسلے کے دوران ہی جو ایک میسیج آیا ہے، آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں نسل پاک آتا ہو، یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ اور ایک جو گزشتہ ہفتے جو ہمارا سلسلہ ہوا تھا، یہ ظاہری بات ہے گزشتہ ہفتے عید کا دن تھا، اس سے گزشتہ ہفتے جو ہمارا لائیو سلسلہ ہوا تھا اس میں جو میسیجز آئے تھے ان میں سے ایک آپ سے جو شعر پوچھا ہے وہ ہے خاک اور کونین۔ خاک اور کونین، جی، یہ جو ہے وہ اپنا شعر میں آتے ہوں، اور اسی طریقے سے مزید اور بھی جو ہے وہ اپنا اشعار پوچھیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے، اور جو وہ طرز والا ہے وہ بھی سنانا ہے، اور امید ہے کہ اور بھی اگر کچھ اس سلسلے کے دوران مزید کچھ طرز والا کوئی شعر، طرز والے جو تھے وہ مجھے آپ بتائیں گے پہلے، پھر اس کے بعد طرز والے اپنے مجھے بتانے کون کون سے تھے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب سبق یاد کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ سبق یاد ہو جائے گا چھٹی نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ کو ہم چھٹی جو ہے وہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ آئیے جو ہے وہ اپنا آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ نگران شورا جو جس کو میٹھی عید کہتے ہیں، عید الفطر، اس پر جو ہے وہ ایک سلسلہ کرتے ہیں عید اسپیشل، جس میں بچوں سے سوالات اور یعنی بڑوں سے سوالات، بچوں کی ایکٹیویٹی وغیرہ۔ تو ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ 2 بچیوں کے درمیان جو ہے نا وہ نگران شورا نے ایک ایکٹیویٹی کروائی تھی، اور اس میں وہ رنگ بھرنے کے لیے جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ گنبد خضرا غالباً جو ہے وہ اپنا ہے، تو آئیے جو ہے وہ آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں۔ مناہل اور نسوہ کے درمیان مقابلہ ہے، کون جیتے گا؟ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، کون جیتے گا؟ میں جیتوں گی انشاءاللہ، میں ہی جیت لوں گی۔ تمہیں تحفہ دے دیں، پھر آپ کو دے دیں تحفہ؟
चलें कलर शुरू करें। चलें जी, वक्त शुरू हो रहा है आपका। अब गुंबद के अंदर कौन सा रंग भरना है आपने, ये आपने थोड़ा डिसाइड रखना है। और मीनार में कौन सा रंग भरती है? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मनाइल बेटा थोड़ा साइड में हट के करें ताकि कैमरे में हमारा एक गुंबद शरीफ भी नजर आ जाए। शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। दूसरी बेटी का नाम क्या है? कस्बा 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 तारिया। कस्बा, माशाल्लाह। कस्बा बेटी जल्दी शुरू करो। ये आप ये है ना, टाइम लगाएं 1 मिनट। जल्दी दिस इज माशाल्लाह माशाल्लाह। मदीना के नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये एक्टिविटीज़ हैं। आप चाहें तो अपने घर में भी इस तरह की बच्चों से एक्टिविटीज़ कराएं ताकि बच्चे को जो आप मोबाइल से जान छुड़ाना चाहते हैं बच्चों की, तो उसके लिए मदनी चैनल पर यहाँ बच्चों के प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको किड्स मदनी चैनल में भी बताई जाती हैं। किड्स मदनी चैनल के अंदर भी जो एक्टिविटीज़ आपको बताई जाती हैं, अगर आप उन एक्टिविटीज़ को गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से कई ऐसी आपकी मसरूफियत और आपकी ये चीज़ें होंगी जिसको आप घर में मैनेज कर सकते हैं और बच्चों में वो सारे आप एक एक करके चीज़ें चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चों की भी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, इनकी सोच भी अच्छी बनेगी, इनकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव पर इंशाल्लाह जाएगी और मोबाइल समेत दीगर फजूलियात वाली जो आदतें होती हैं इंशाल्लाह इनकी इससे जान भी छूटेगी। रब की रहमत मज़ीद होती है, रब की रहमत। टाइम पूरा हो गया है बापू, टाइम ही पूरा हो गया। कौन जीता? आ जाइए भाई, आ इधर खड़े होते हैं आप अपने बोर्ड की तरफ आ जाइए। कस्बा ने कुछ दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए। ये देखें, ये मनाहिल ने और ये कस्बा का है, ये जो अभी नजर आ रहा है। दोनों ने कोशिश तो अच्छी की है जी, भरने की कोशिश की है। अब ज्यादा कौन कामयाब हुआ? ये मनाहिल बाजी हमें जी, मनाहिल। अच्छा, मनाहिल कामयाब हुई हैं जी। आगे थोड़े ये बढ़ी हैं। और क्या देना है? ये कौन सा रंग है? रंग कौन सा है? आपका? रब की रहमत मज़ीद होती। माशाअल्लाह। सैयद साहब, मैसेज आया है कि आपने एक शेर है नात का, मैनू शौक मदीने जावरदा, ये शेर आपने सुनाना है 3 तर्जों में। अच्छा। और पहली नीयत है इनकी सूरह मुज़म्मिल 50 मरतबा माशाल्लाह। और दूसरी नीयत है 10 पारे पढ़ने की कुरान पाक के। फिर तीसरी नीयत है 12,000 मरतबा दुरूद पाक। ठीक है। और एक आपको जो पहले जो है वो अपना हमने दिया था, और एक मैसेज जो 2 हफ्ते पहले हमारा सिलसिला हुआ था उस दौरान, अब जारी बात है कि जो मैसेजेस लाइव के आ रहे होते हैं ये 034112555554 इस पर, अब पहले शुरू में हम ऐसा करते थे कि लाइव मैसेजेस पढ़ते थे, लेकिन होता ये था कि वो मैसेज की तरफ जब तवज्जो जाती थी ना तो दीगर जो मैसेजेस हैं फिर क्लिप्स और गुफ्तगू, तो यूँ समझे कि जहन डाइवर्ट हो जाता था। इसलिए फिर हमने ये किया कि जो लाइव के दौरान जो 034112555554 इस पर जो मैसेज आते हैं वो हम बाद में आराम से जो है वो अपना पढ़ते हैं। तो उनमें एक मैसेज था बिनते रमज़ान का, उन्होंने कहा था कि सवाल का जवाब दिया नाम टिकर पट्टी पर जो है वो नहीं चल रहा। फिर इसी तरीके से बिनते मोहम्मद बख्श बकर, इन्होंने भी जो है वो अपना यही कहा था, और हमने इसको क्रॉस चेक किया था बाद में। तो आपका अब हो सकता है आपने सही टाइम पे ही जो है वो जवाब दिया हो 5 बजे के अंदर, लेकिन जो लिस्ट हमें हमारे कॉल सेंटर की तरफ से दी गई थी उसमें आपका नाम नहीं था। बाज़ औक़ात हमारी तरफ से भी रह जाता है, लेकिन इसमें जो है वो यूँ समझे कि हमारी तरफ से कोताही नहीं थी। बाज़ औक़ात कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाता है, आप मैसेज करते हैं किसी को लेकिन आप समझ रहे होते हैं कि उसको मैसेज पहुँच गया, जबकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो किसी वजह से नहीं पहुँचा होता। चलें जी, आपको एक क्लिप दिखाते हैं। एक वक्त आया था कुछ साल पहले कि रमज़ानुल मुबारक में सैयद साहब रात में ज़हनी आजमाइश स्पेशल हुआ था, आपको याद होगा। उसमें बिजनेसमैन वगैरह भी जो है वो आ रहे थे, तो उसमें अब्दुल हबीब भाई मुख्तलिफ सेगमेंट्स करते थे। तो उसमें एक इश्क के बोल सेगमेंट, उसमें एक रुकने शूरा उनके बेटे को भी बुलाया जाता था, कुछ बिजनेसमैन भी जो होते थे उनके दरमियान। तो जो
یہ سیگمنٹ کیا گیا تھا, اس کی فرمائش کی گئی ہے کہ وہ دکھایا جائے, تو وہ تیار کیا, یہ دیکھتے ہیں. ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر, کیوں نہ جھومے سناگر سبز گنبد دیکھ, پھر نہ کیوں جھومے سناگر سبز گنبد دیکھ کر. جواب درست دے دیا ہے. مقدر یاوری پر واہ واہ واہ, سبز گنبد دیکھ کر, ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر, پھر نہ کیوں جھومے سناگر, پھر نہ کیوں جھومے سناگر سبز گنبد دیکھ کر. مسجد نبوی پہ پہنچے, مرحبا صلی اللہ. جلدی کریں, 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب, وقت ختم ہو گیا ہے. ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر. کوئی بات نہیں جناب, یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے اور اس طرح ہمت کی, یہی بڑی بات ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جلیل کیا. کوئی تجھ سا ہو نہ کوئی تجھ سا ہو, کوئی تجھ سا ہو یا نہ, کوئی کچھ سا ہوا ہے نہ ہوگا, تیرے خلق کے حسن ادا کی قسم. چلے جناب, کمال. ویسے آپ نے اتنا کچھ بھی پڑھ دیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی کیا قسم. موتیوں کی طرح الفاظ ہیں, اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں. ذرا اس شعر کی خوبصورتی سمجھیے ناظرین. تیرا مسند ناز عرش بری, حضور کی جو بیٹھنے کی, اب جو اس کو کہیں کہ مسند کی جگہ ہے, مقام ہے, وہ عرش بری ہے. تیرا محرم راز ہے روح امی. پیارے آقا کے جو ساتھی کہہ لیں, نبی پاک کے خادم خاص کہہ لیں, وہ جبریل امی ہیں. پھر کہتے ہیں تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. جواب درست دے دیا جناب. تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امی, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل جو آیا لے کے گیا, کون لوٹا خالی ہاتھ. کوئی ہو جو سنا دے لا مدینے سے. چلے جناب, تھوڑا بہت ہمیں ماننا پڑے گا. بتا دے کوئی سنا ہو جو لا مدینے سے, یعنی لا سے مراد نہیں, کوئی نہیں سنتا. اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں نا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جواب درست دے دیا جناب. عبد القیوم بھائی کی باری ہے. تمام شاہو گدا پل رہے ہیں اس در سے. کچھ تو کہیے, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. تمام شاہو گدا پل رہے ہیں اس در سے, پلتے رہیں گے اس در. ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب چلتے محمد علی بھائی کی طرف. تیرا تیرائے دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے. 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی واہ نہیں. واہ واہ, 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. اب ذرا اس شعر کی خوبصورتی سمجھیے ناظرین. تیرا کہتے ہیں ڈارک, اندھیرا. میرے دل بڑا اندھیرا ہے, دل میں بڑا یوں سمجھیے کہ گناہوں کی وجہ سے اندھیرا ہے, اور اس کو جو روشنی چاہیے نا, وہ ماہ عرب کی, یعنی نبی پاک جو عرب کے چاند ہیں ان کا جلوہ چاہیے. جلوہ ہوگا تو یہ دل جو ہے وہ نور نور ہو جائے گا. تو اے 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, ہمیں مدینے والے آقا جو ماہ عرب ہیں ان کی چاندنی کا نور درکار ہے. کیا بات ہے جناب, جواب درست ہو گیا. باری ہے ہمارے میلاد رضا کی. ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے. ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی. کیا بات ہے, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. جواب درست دے دیا ہے. ان کے در
خاندان اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، یقین کریں دلوں کے تار چھیڑ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. نبی پاک کے گداؤں کو، آقا کے در کے بھکاریوں کو وہ ملتا ہے جس کے لیے بادشاہ ترستے ہیں. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے. لک ایٹ دا وے آف ٹاکنگ. اعلیٰ حضرت کیا رہے ہیں، تاجداروں سے بات ہو رہی ہے اور کہتے ہیں ویسے تو نہیں ملی، خواب میں بھی نہیں دیکھی ہے کبھی. کون سی چیز؟ یعنی تاجداروں کے تو خواب بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. تمہیں خواب میں دیکھنے کو نہیں ملی اور نبی پاک کے فقیروں کی جھولیوں میں وہ عطا کر دیا گیا ہے. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اللہ کریم میں نبی پاک کے در کی سچی فقیری اور غلامی نصیب فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ، کیا آپ نے بھی ماشاء اللہ کیا پروگرام دکھایا ہے ماشاء اللہ. وہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ناظرین پر ہے کیسا، یعنی دیکھو نا یہ 4 سال غالباً شاید پہلے کا جو ہے وہ ہے. فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے. اچھا، کچھ فیس بک پر تو ہمارے ناظرین ایسے ہیں جو مشورے بہت سارے دیتے ہیں، اچھی نیت نہیں پیش کرتے ہیں. نہیں کرتے. انہی میں سے ایک کا میں میسیج پڑھ رہا ہوں، اور ایک نہیں، انہوں نے تقریباً 7-8 میسیج کیے ہیں. پہلا میسیج یہ، اکبر حسین بھائی آپ سے عرض ہے کہ ایک دن زندگی کا پروگرام کنٹینیو ہونا چاہیے، بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ. اچھا فرمائش کر دی نیچے، کوئی اچھی نیت نہیں. یہ فرمائش یعنی اس طرح کی نہیں ہے، مشورہ ہی ہے نا ایک. ہاں مشورہ ابھی سنتے جو ہیں. اچھا آگے بھی ہے. اچھا، اکبر حسین بھائی، دوسری عید کو عید قربانی اور بچے پروگرام کے آخر میں 2 بچوں نے کلام پڑھا تھا، مدینے کے والی یہ کلام سنا دیں. سبحان اللہ. کوئی اچھی نیت نیچے نہیں پیش کی. اچھا، ایک میسیج ہے، اکبر حسین بھائی لانگ ڈرائیو پروگرام کنٹینیو ہونا چاہیے، ہفتے میں کم از کم ایک بار آنا چاہیے. اللہ اکبر. اچھا، اس میں دیگر مبلغین بھی ہونے چاہیے. بالکل، بہت اچھا یہ ہے. ویسے ایک تھوڑا یوں سمجھے کہ ایک آؤٹ ڈور بھی ہے اور بالکل ایک اسکرین چینج جو ہے والا ہے. مفتی قاسم صاحب کے ساتھ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ شفیق صاحب، مفتی قاسم صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام. یہ آپ نیتیں تو چلیں انشاءاللہ دیکھ لینا کہ ان کی اللہ نے چاہا تو آ جائیں گی. ایک میسیج ہے سید صاحب، تحائف اور یہ جو ان کے حوالے سے ماشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں. کھالیں آپ نے ماشاءاللہ جمع کر لی، اس سے پہلے کہ جو کچھ تھا، اب اگرچہ گوشت ہے، یہ ایام ہیں کھانے کے، وہ آپ کھاتے رہیے گا، لیکن جن کے تحائف تبرکات باقی ہے نا، میسیج ذرا سنیے گا. ایک ان کا میسیج تھا کہ ہمارا تحفہ 2 بار نکلا ہے، کیا بات ہے، ابھی تک کوئی تحفہ نہیں آیا. ایک تحفہ ہمارا نومبر 2024 میں نکلا ہے اور ایک 24 مئی 2028 کو نکلا ہے. 28 کو دیکھ لیا ایڈوانس. ہاں، یعنی آپ کا دوسرا تحفہ 24 مئی 2028 کو، اور اس وقت 2000. آپ نے نام نہیں دیا نا 28 والوں کا. ان کا آپ نے ان کا نام دیا تھا. میں نے نام نہیں دیا کیونکہ نام مجھے بھی نہیں پتا کہ 2028 کو پتہ نہیں میں اور آپ زندہ ہوں گے، ہمارا سلسلہ ہوگا نہیں ہوگا، تو بہرحال ہو سکتا ہے لکھنے میں جو ہے وہ اپنا مسٹیک ہو گئی ہو. تو سید صاحب ان پر بھی شفقت، اور کچھ اور میسیجز ہیں جو سلسلہ حاضر ہیں ہم اس میں بھی کچھ لوگوں کے تحائف ہیں، کچھ بقیہ کے، ان کے تو انشاءاللہ ایک ساتھ ہی سارے روانہ کریں گے، ایک ساتھ ہی ان کو میسیج جائے گا، ایڈریس لے کے ایک ساتھ ہی روانہ کریں گے. ٹھیک ہے. تھوڑے تھوڑے کرنے میں نا پھر مطلب ہوتا ہے کہ ان کے بھیجیں ان کے نہیں بھیجیں، اس طرح دے جائے. پہلے 25 آ گیا ان کا، 24 مئی 2025 کو ان کا جو ہے وہ ہے. اچھا، فیس بک پر بھی میسیجز ہیں. اجمل بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا ٹی وی خراب ہو گیا تھا، اللہ اکبر، آج کافی دنوں کے بعد پروگرام دیکھا، بڑی خوشی ہوئی. تو آج آپ اس پروگرام کو نہیں، دعوت اسلامی کے جتنے مدنی چینل پروگرام تھا سب کو دیکھیں، اور بالخصوص آج تو مدنی مذاکرہ ہے. جی جی، مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اور خوشی نصیب ہوگی، انشاءاللہ اس میں مرشد کا دیدار بھی ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. عدنان شیخ بھائی نے پڑھا تھا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا سیدنا محمد وعلی آلہ
داخل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے داخل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے اماں ہے یہاں تمہارے لیے اماں ہے یہاں تمہارے لیے اٹھے بیوہ تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ سید صاحب ایک میسیج آیا کہ جو آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں جو ہے وہ 3:17 پر جمعہ کے دن یعنی میں رسالہ سینڈ کرتا ہوں وہ ذہن بنا تھا بات ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن نیکی کا تو میں نے کہا تھا کہ جمعے کے دن سینڈ کر دیا کریں گے تو میں نے کہا تھا بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے لیکن الحمدللہ تو وہ ایسا سیٹ اپ بن گیا کہ میسیج آیا کہ آپ نے کوئی الارم لگا رکھا ہے کہ ہر جمعے کو 3:17 پر جو ہے وہ آپ کا یہ رسالہ سینڈ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو اصل میں ہوتا کہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں چونکہ ہم لوگ مدنی چینل میں جاب کرتے ہیں تو یہاں 3:30 بجے جو ہے نا وہ جمعہ کی نماز ہے تو وہ 3:05 کے آس پاس ہمارے یہاں اذان جمعہ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں اور پھر سنت قبلیہ ادا کرتے ہیں تو سنت قبلیہ ادا کرنے کے بعد اور ابھی دوسری جو کیا کہتے ہیں خطبہ وغیرہ اور اس سے پہلے ابھی چونکہ وقفہ ہے تو وہی ٹائم ہوتا ہے 2 منٹ 3 منٹ کا تو اس وقت جتنے بھی واٹس ایپ گروپس آپ کا مدنی چینل کے بنے ہوئے ہیں تو وہ اس میں اس وقت سینڈ ہوتے ہیں تو وہ 2 منٹ 2.5 منٹ کا تو وہ شاید ایکوریسی جو ہے نا وہ کبھی میں نے اپنے طور پر سوچی نہیں لیکن وہ ناظرین نے یہ نوٹ کیا کہ 3:17 پر جو ہے وہ سینڈ ہوتا ہے. آپ بھی غالباً شاید ایڈ ہیں کسی ایک گروپ میں. جی ماشاءاللہ. چلیں جی آپ کو جو ہے وہ ایک کلام سناتے ہیں اور اشفاق بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا غالباً میں اگر نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ کو حاجی مشتاق کی آواز سے ملتی جلتی جو آواز ہے کیا نام ہے اسلامی بھائی کا جو نام محفوظ بھائی جو ہے وہ اپنا ان کا کلام آپ کو سناتے ہیں اور جو پڑھا تھا انہوں نے وہ ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے
पर कोई हामी न कोई यावर बचा लो आकर मेरे पैगंबर तुम्हारा बंदा अज़ाब में है मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने हमको दीदार अता करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी इतनी मिलती है कि अगर बिलफर्ज आप फेस ना देखें और सिर्फ ऑडियो सुने तो शायद यही लगे कि आज मुश्ताक पढ़ रहे हैं। जी ऐसा ही है। फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला जारी है। एक मैसेज ये है, खुले आँख सल्लल्लाह कहते कहते मैं आज ऑफिस में इताअत के बारे में कुछ गुफ्तगू हुई थी और इताअत के हवाले से रहनुमाई फरमाई गई थी, वो क्लिप चला दें। अच्छी नीयत कोई नहीं पेश की हज़रत आपने, तो अच्छी नीयत भी पेश करें। इसी तरह एक मैसेज है कि दिलों की राहत प्रोग्राम में अब्दुल हबीब भाई जो शुरू में बयान करते थे मुख्तसर, वो आप हर हफ्ते प्रोग्राम में दिखाया करें, ठीक है। इसी तरह एक मैसेज ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ दिखाई गई थी ईद के सिलसिले में, मदीना वो दिखाएं। अच्छी फरमाइश है और अच्छी नीयत पेश की। 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की इन्होंने ये नीयत पेश की। क्या बात है। चले जी, 3:30 बज चुके हैं और 3:30 बजे के आसपास हम सैयद साहब से जो क्विज़ मुकम्मल करवाते हैं उसका वक्त हुआ चाहता है। दिखाएं जी सैयद साहब से स्क्रीन पर कौन सा लफ्ज़ है जो सैयद साहब ने मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह। अलिफ है इसमें? जी आ गया। वाव है? मेरी तरफ क्या देख रहे हो आप? स्क्रीन की तरफ देखिए, इंशाल्लाह लगता जाएगा। वाह वाह, हाँ क्या बात है। जीम है इसमें? हाँ, ऊपर वाले आपने फिल करने होते हैं ना, ये भी। अच्छा जी, ठीक है जी। वो ब्लैक आपको ऐसा लगता है अच्छा नहीं लग रहा होता है, आप लाल कलर उसके अंदर कलरफुल होना चाहिए ना आपका। आपका सिलसिला भी रंग बिरंगी है ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ कलर होने चाहिए। नून है इसमें? नून, अल्लाह, नून। अब इसको फुल स्क्रीन तो करें सरकार। इसको फुल स्क्रीन कर दें सैयद साहब। मुझे लगता है कि आप बगैर किसी गलती के पहुंचना चाह रहे हैं। 2 लफ्ज़ है ना? इस एतबार से जो है वो अपना कह सकते हैं। लाम है इसमें? लगाते जा रहे हो माशाल्लाह, लेकिन अभी भी आपको सिरा कहीं से मिल रहा नहीं है कि आखिर है क्या लफ्ज़। लगाएं भाई, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो गलती लगाना, गलतियां भी इनके पास। मीम तो नहीं है इसके अंदर, बताया ना आपने। मामू कांजन से मीम जवाब बताया है। आपने? मामू मीम पूछा मैंने। मीम है? मीम आपने नहीं पूछा। मीम है इसमें? लगाओ गलती, लगाओ गलती। नहीं पूछा तो क्योंकि गलती बाकी थी ना, तो मैंने इसलिए आपको ये नहीं बोला कि ये नहीं पूछना। देखो मामू कांजन वालों ने बता दिया। मामू का इंजन। मामू कांजन, मामू का इंजन नहीं। नून भी लग गए इसके अंदर। हाँ इसमें? लगाओ गलती।
लगाओ गलती। आप क्या समझ रहे हैं कि चौथी गलती करूंगा मैं? अल्लाह, अब मेरे को लगता है जिस तरह ये क्या नहीं, ये आपका कॉन्फिडेंस आप बता रहे हैं जिस तरह आप, क्या अब आपको समझ में आया कोई? अच्छा, कौन सा लफ्ज है आप? मैं पढ़ रहा हूँ ना। है सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं 2 शेर पढ़ूंगा, इसमें जो आपने कहा ना तेरी नस्ल वाला जो जिसमें लफ्ज है वो भी और दोनों मिला के पढ़ता हूँ, ठीक है? पढ़ देंगे, ठीक है। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कैसे, यानी कहाँ जाके आपके, वैसे उमूमी तौर पर हमने आपको बोला हुआ था कि मैंने याद किया सीजन को। वैसे आमतौर पर मैंने इस चीज़ का इल्ज़ाम रखा है, इस चीज़ को लाजिम रखा है कि हम सीज़न, क्योंकि वो आप जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमने वो क्या कहते हैं आटी मारी के आपका जहन इस तरफ जाएगा नहीं। सर मैंने ना 2-3 लफ्जों को फिर मिला के कोशिश करने की, ये अगर मिला तो क्या बनता है, तो आखिर में रेन बन गया ना। अल्लाह, मैंने कहा ये फिर है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो वो आपने वो दूसरा भी पढ़ दिया शेर जी, ठीक है। आइए आपको जो है वो एक कलाम सुनाते हैं, अशफाक भाई ने पढ़ा था याद खुदा मुस्तफ़ा में, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल, इंशाअल्लाह। जन्नत में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में ले जाएगी चाहत रसूल की, क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। चलता हूँ मैं भी काफ़िले वालों, रुको जरा, चलता हूँ मैं भी काफ़िले वालों, रुको जरा, मिलने तो बस मुझे, मिलने तो बस मुझे इजाज़त रसूल की, क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। सरकार बुला के मदीना दिखा दिया, सरकार बुला के मदीना दिखा दिया, होगी मुझे नसीब, होगी मुझे नसीब शफाअत रसूल की, होगी मुझे नसीब शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की। या रब दिखा आज की शक्ल वाए हबीब, या रब दिखा आज की शक्ल वाए हबीब, एक बार तो अता हो, एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की, एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की। माशाअल्लाह। अकबर हुसैन, माशाल्लाह फेसबुक पर एक मैसेज है और वो ये है,
شارق احمد ہیں، کہہ رہے ہیں مدنی چینل پر ایک پیکج چلتا ہے جس میں وضو کے دوران مختلف اعضائے وضو دھونے کے دعائیں وغیرہ بتائی جاتی ہیں اور دکھایا جاتا ہے، تو وہ دکھا دیں. اور انہوں نے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی ہے. اللہ اکبر. ضرور انشاءاللہ. سید صاحب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کر دیں انشاءاللہ. ہم آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ اپنا دکھا رہے ہیں. مفتی سجاد صاحب سے یہ سوال ہوا تھا. فیضان شریعت غالباً جو ہے وہ اپنا یہ پروگرام ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کے حوالے سے کہ بھائی بیوی اس کو دیکھ سکتی ہے نہیں، انتقال کے بعد پھر بعض اوقات کبھی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عوام میں کچھ مسکنسیپشن ہے جو ہے وہ اپنا غلط فہمیاں ہیں کہ شوہر نہیں دیکھ سکتا یا جو ہے وہ اپنا قبر میں نہیں اتار سکتا یا جنا کندھا نہیں دے سکتا. تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے سوال ہوا، کیا جواب دیا آئیے سنتے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو کیا بیوی اس کو چھو سکتی ہے، اور جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا قبر میں اتار سکتا ہے شوہر، یا چھو سکتا ہے اس کو نہیں چھو سکتا؟ جب عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا منہ بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کو چھو بھی سکتا ہے کفن کے اوپر سے. کفن کے بغیر اس کا چھونا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح کندھا بھی دے سکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کندھا نہیں دے گا، حالانکہ پورے شہر والے دیگر غیر محارم کندھا دے رہے ہیں اور شوہر نے تو اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو یہ غلط کنسیپٹ ہے عوام میں. تو اس لیے وہ کندھا بھی دے سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے اور کفن کے اوپر سے چھو سکتا ہے بلا حائل، یعنی اگر کپڑے کے بغیر جسم کو ٹچ نہیں کر سکتا. اسی طرح جب قبر میں اتارنے کا معاملہ ہو تو یہ ایک عمومی مسئلہ قبر میں اتارنے کا ہے کہ جب خواتین کا جنازہ ہو اور قبر میں اتارا جا رہا ہو تو قبر کے اوپر چادر تان دی جائے، اور جو عورت کا جنازہ ہے اس کے اوپر بھی چادر ہونی چاہیے، کفن کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. صرف محارم جو اس کے محرم ہیں، یعنی اولاد ہے، بھائی ہیں، باپ ہے، تو محارم اتارے. تو محارم کے ساتھ اگر شوہر بھی جو ہے شامل ہو جائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، شوہر بھی زوجہ کو قبر میں اتار سکتا ہے. البتہ محارم کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہ یہاں پر نہ آئیں، کیونکہ جنازہ اتارتے وقت کفن پر بھی نظر پڑنا اچھا نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ کفن جو ہے وہ کھل بھی سکتا ہے. تو اس لیے چادر تان کر پردہ کر لیا جائے تاکہ اجنبی لوگوں کی میت پر نظر نہ پڑے. اور پھر قبر میں اتارنے کے بعد سلیبیں دینے تک غیر محارم کو قریب نہیں آنا چاہیے. تو جب سلیبیں وغیرہ دے لیں تو پھر اس کے بعد قبر کے اوپر مٹی ڈالی جائے. خواتین کے جنازے میں اور ان کو قبر میں اتارتے وقت یہ اہتمام جو ہے وہ کیا جائے. یہ عورتوں کے پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے حکم دیا گیا، چاہے وہ خاتون اپنی زندگی میں پردہ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، لیکن شریعت کا حکم دونوں کے لیے ایسا ہی ہے کہ شریعت نے دونوں کے پردے کا لحاظ رکھا ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ اس کو اس کے محارم ہی قبر میں اتاریں اور اجنبیوں کی نظر اس کے کفن پر بھی نہ پڑے. عورت بھی اپنے شوہر کا منہ دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ماشاء اللہ. سید صاحب آپ کون کون سے کوئی اس پروگرام کا حصہ ہیں؟ ذہنی آزمائش ہے، حاضر ہیں ہم اس میں ہوں، اور نگران شورا کا جو عید وغیرہ جو ایونٹ پہ جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں. ذہنی آزمائش کا آپ حصہ ہیں تو ایک میسیج آیا تھا، ذہنی آزمائش غالباً سیزن 11 کا جو ہے وہ سیمی فائنل تھا. غالباً مظفر آباد کی ٹیم تھی جس میں وہ شہزاد بچہ تھا، وہ آخر میں ہارا تھا پھر رویا تھا، اور کراچی کی ٹیم تھی. تو اس فرمائش تھی کہ جو آخری سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے
یہ ہوا تھا وہ دکھا دیں. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے سوال کی باری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان سے صفیں درست کرواتے. اللہ، کراچی والوں نے بیل بجائی ہے. سوال پورا نہیں سنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے صفیں درست کروانے کے متعلق کیا فرماتے تھے؟ سوال درست ہے، اب جواب دیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ صفیں درست کرواتے تھے اور فرماتے تھے کہ مختلف نہ کھڑے نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ صفیں درست کرواتے وقت فرماتے مختلف کھڑے نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب شیر کی باری ہے. دوبارہ بیل چیک کر لیجئے، اپنی بیل بجا کے دیکھ لیں. ہاں، ہمیں جب آپ بیل بجاتے ہیں باقاعدہ مجلس بتاتی ہے کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. اب شیر سناؤں گا، پڑھوں گا میں اور دوسری لائن پہلے پڑھوں گا. وہ کہ اللہ، صرف وہ کے لفظ پر کیسے شیر سنائیں گے؟ جناب شعر پڑھا آپ نے؟ میں نے دوسری لائن پڑھی ہے. جلدی کریں. وہ کہ مرا رہا. اللہ اللہ اللہ، غلطی ہو گئی ہے. بیل آپ نے بھی بجائی تھی؟ نہیں بجائی تھی. چلیں، شعر کیا ہے؟ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب سوال ہے، 2 نمبر اور مائنس ہو گئے ہیں مظفر آباد والوں کے. قرآن پاک کی 3 سورتیں اللہ، پھر بیل کراچی والوں نے بجائی ہے. اب دیکھنا ہوگا کیا یہ جواب درست دیتے ہیں. صرف یہ سنا ہے قرآن پاک کی 3 سورتیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے نام بتائیں. بتائیے. قرآن پاک کی وہ کون سی 3 صورتیں ہیں جس میں حروف مقطعات کے بعد لفظ کتاب یا تنزیل نہیں آتا؟ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ سوال نہیں تھا، سوال یہ تھا. بیل تو آپ نے بھی بجائی تھی، آپ تو بتائیں کیا سوال تھا. جی بیل بجا دیتے ہو تسی. جی ہم نے بھی یہی سمجھا تھا. آپ نے بھی یہی سمجھا تھا. اللہ کا شکر ادا کرو، بیل تھوڑی پہلے نہیں بج گئی. 2 نمبر کراچی والوں کے مائنس ہو گئے ہیں. قرآن پاک کی 3 صورتیں یعنی سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والوں کو زمین و آسمان میں کیا کہہ کر پکارا جاتا ہے، ذرا معنی سمجھیے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین کہہ کر پکارا جاتا ہے. کیا شاندار فضیلت ہے. اب شعر ہے اور وہ شعر کی میں دوسری لائن کو شروع کر رہا ہوں. سخن اللہ، بیل تو کراچی والوں نے بجائی ہے. اچھا 1 منٹ، مظفر آباد والوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بجائی ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آخری سوال میں کوئی بات ایسی رہ جائے. آئیے دکھائیے ریپلے کہ یہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. مجلس 2 بار اور چیک کر لے. جی کس نے پہل بجائی ہے؟ جی کراچی والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. اب شعر صحیح سنانا ہوگا. ایک لفظ ہی سنا تھا. کراچی والوں کے ہاتھ میں ہی اپنی نیا ہے، ڈبوتے ہیں یا پار لگاتے ہیں. جناب بتائیے وہ شعر کیا ہے؟ ثنا منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری، سخن سنجو سخنور ہو، سخن کے نقطہ دا تم ہو. کراچی والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جناب، بڑا قریب سے 4-6 نمبر سے یہ آگے تھے. مظفر آباد والوں نے بھی بیل بجائی تھی. آپ کون سا شعر سناتے اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوتا؟ جی مائک پر بولے نا. ثنا منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری. آگے کیا تھا؟ سخن سنجو سخن ور ہو، سخن کے نقطہ دا تم. کراچی والے فائنل میں پہنچ
मालो जर की बात नहीं है, ये तो करम की बातें हैं। जिसको चादर पे बुलाया, जिसको चादर पे बुलाया, मेरे मदनी आका ने, जिसको चादर पे बुलाया, जिसको चादर पे बुलाया, मेरे मदनी आका ने। क्या बात, अल्लाह अकबर। अपनी आंखें अश्क बार हो जाती हैं। हालांकि ये जो शहजाद है, ये इसका ये क्लिप बहुत मशहूर हुआ था, पता नहीं उसके बाद इसका टिकट वगैरह आया था नहीं आया था? मशहूर भी हुआ था, और माशाल्लाह अभी ये जो फैज़ान मदीना कराची के अंदर माशाल्लाह दरस निज़ामी मुकम्मल भी कर रहे हैं अपनी। अच्छा, मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं ये। क्या बात है। और माशाल्लाह दरस निज़ामी पर मदनी मुज़ाकरे के माशाल्लाह बड़े पाबंद है। क्या बात है। आइए आपको मदीना की साथ भी नसीब फरमाए। माशाल्लाह, आमीन। आइए आपको एक कलाम सुनाते हैं, सलमान मदनी भाई ने पढ़ा था। हिर्ज़ जां ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए। शफ़ाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। जिसका हुस्न जिसका हुस्न को भी भाग गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। जो कहे जो कहे क्या बयां उसकी हकीकत कीजिए, क्या बयां उसकी हकीकत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, जो न भूला गरीबों को रज़ा, जो न भूला गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। माशा अल्लाह। सैयद साहब, वो जो तर्ज़े वगैरह हैं, क्या इस मरतबा भी आप होमवर्क लेके जाओगे, फिर अगले हफ्ते जाओगे? सब मैं आपको सुना रहा हूँ, मैनू शौक मदीने जावड़, मैनू शौक मदीने, इसके 3 तर्जों में आपने सुना। मैनू शौक मदीने जावड़दा, मैनू शौक मदीने जावड़दा, मेरे दिल विच हसरत और नहीं होने आका, तेरी मर्जी है होने आका, तेरी मर्जी है, सादा ते कोई
دا مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور ایک طرز ہو رہتی ہے جی ایک اور طرز مینو شوق مدینے جاون دا مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں ہن آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور یہ اتنی آسان ہے کہ طرز بنانا میرے کو تو لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے دو اور بھی بنا لیں گے. آپ پریکٹس میں رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھ لیں گے, سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. آصف بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا میرے ہر حقیقت ہے وہ پرداشی, میرے ہر حقیقت ہے وہ پرداشی, میرے ہر میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں اسی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے, اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے, اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے, مجھ کو
मुहताज किसी का नहीं होने देते। माशाल्लाह माशाल्लाह। फेसबुक पर भी एक SMS का सिलसिला जारी है। एक इस्लामी भाई हैं और वो उनका मैसेज ये है कि 5000 दुरूद पाक का तोहफ़ा आपको पेश करता हूँ। और सेकेंड ईद पर ये उमर भाई ने कलाम पढ़ा था 9 बजे वाले प्रोग्राम में सुबह में जी जी, और था वो हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं। वाह। ये सुना दें। अच्छा, इसकी अच्छी नीयत इन्होंने पेश की 15000 दुरूद पाक, वो 5000 दुरूद पाक आपको और मुझे तोहफ़ा पेश किया। क्या बात है, क्या बात है, कबूल माशाल्लाह। आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं निगरान शूरा का। फजर की नमाज के बाद निगरान शूरा जो बयानात करते हैं ग़ालिबन ये उसका क्लिप है, तन्हाई में गुनाह करने का वबाल। हज़रत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक रात में कब्रिस्तान में था कि मुझ पर नींद गालिब आ गई और मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में खुली हुई कब्र देखी और कहने वाले को ये कहते हुए सुना, ये जंजीर पकड़ो और इसके मुंह में दाखिल कर कर शर्मगाह से निकालो। तो वो मुर्दा कहने लगा, या रब, तो मेरे कुरान नहीं पढ़ा, क्या मैंने तेरी हुर्मत वाले घर का हज नहीं किया? फिर वो इसी तरह एक के बाद दूसरी नेकी गिनवाने लगा, यानी वो कुरान की तिलावत करने वाला था, हाजी था, नेकियां करने वाला था, एक के बाद एक नेकी गिनती करवाने लगा। तो मैंने सुना तू लोगों के सामने ही अमल क्या करता था, लेकिन जब तू तन्हाई में होता तो नाफरमानियों के जरिए मुझसे मुकाबला करता था और तुमने मेरा कुछ ख्याल ना किया। अल्लाह पाक हमारे हाल पर है और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमा। लोगों के सामने भी गुनाह किए हैं, बेहयाइयां खुलकर भी की हैं, बेहयाइयां चुप कर भी की है। वो क्या की अब तक कर ही रहे हैं। रोज कितने गुनाह, साल गुजर के गुनाह करते करते, नमाज कज़ा करने के गुनाह, पता नहीं कितने गुनाह हमारे नामा अमाल में भरे हुए। अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा हो गई ना, यकीन माने ये अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, ये सारे गुनाहों को नेकी में बदल दे। किताबों में लिखा है कि एक शख्स से गुनाह हो गया, उसको नदामत हुई ना कि मुझसे गुनाह हो गया, वो यहाँ भागने लगा, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया, मैंने अल्लाह की नाफरमानी करी। इतना नदामत, इतना अफसोस, इतना रोया कि अल्लाह पाक को इसकी तौबा नदामत इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह पाक ने उसका शुमार सिद्दीकों में कर दिया। सही, सब कुछ अशआर हैं, उनमें से एक आपने मज़ीद ऐड करने लफ्ज़ बेलिकाए, ये आपने शेर सुनाना है जिसमें ये लफ्ज़ आता हो, और उनकी जो अच्छी नीयत है वो ये है कि 10 मरतबा दुरूद ताज जो है वो अपना पढ़ेंगे। अभी सुनाना या कुरानदाजी में इंशाल्लाह, कुरानदाजी में नोट कर लें इंशाल्लाह, कुरानदाजी में सुनते हैं आपसे। आइए आपको एक कलाम सुनाते हैं, नूर आलम भाई ने जो है वो पढ़ा था। बुला लो फिर मुझे ए शाए बहरो बर मदीने में, मदीने बुला लो फिर मुझे ए शाए बहरो बर मदीने में, फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, फिर रोता हुआ
माशा अल्लाह। सैयद साहब, आपने अभी एक फरमाइश की थी उमर भाई के कलाम के हवाले से, अगरचे वो तो हम आइंदा सिलसिले में तैयार करके लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी उमर भाई का एक कलाम शामिल सिलसिला कर देते हैं। शरफ मुझको हर साल हज का खुदा दे, आमीन आमीन आमीन। शरफ मुझको हर साल हज का खुदा दे, शरफ मुझको हर साल हज का खुदा दे, मदीना भी हर बार मौला दिखा दे, मदीना भी हर बार मौला दिखा दे, तुम का दिखा दे, मदीना दिखा दे, तुम का दिखा दे, मदीना दिखा दे, मेरे दिल में मक्का मदीना बसा 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 दे, शरफ दीदे काबा का दे दे इलाही, शरफ दीदे काबा का दे दे इलाही, शरफ दीदे काबा का दे दे इलाही, शरफ दीदे काबा दे दे इलाही, मुझे सब्ज़ गुंबद का जलवा दिखा दे, मुझे सब्ज़ गुंबद का जलवा दिखा दे, मुझे सब्ज़ गुंबद का जलवा दिखा दे, मुझे सब्ज़ गुंबद का जलवा दिखा दे। माशा। अच्छा, आप फेसबुक के मैसेजेस वगैरह अकबर हुसैन भाई पढ़ने में मज़ा उस वक्त आता जब अच्छी सी नीयत भी लिखी हुई हो ना, तो वरना फिर ऐसा होता है कि यार अच्छी नीयत के लिए भी दोबारा बोलना पड़ेगा। अब एक मैसेज आया हुआ है, फैज़ान ईद कुर्बान 2025 में की जाने वाली ऊँट की कुर्बानी और अमीर अहले सुन्नत के जो उसमें मदनी फूल वगैरह थे वो दिखा दें, और अच्छी नीयत नहीं पेश की आपने। अच्छी नीयत अगर पेश कर देंगे तो इंशाल्लाह वैसे भी एक मज़ीद अच्छा हो जाएगा। आइए आपको एक कलाम जो है वो सुनाते हैं, मिलाद भाई ने पढ़ा था, हाजिर हैं तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम अल्लाह करम। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम, अल्लाह करम अल्लाह करम, देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम, अल्लाह करम अल्लाह करम, जिन लोगों पे है आम तेरा, उन लोगों में लिख ले नाम मेरा, जिन
میرا شر میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم میں شر میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم جی انشاءاللہ پہلی قرآن اندازی کریں گے ہم تبرکات کے لیے جی، اور دوسری قرآن اندازی ماہنامہ فیضان مدینہ اسی دوران انشاءاللہ اشعار بھی. اور آپ کی طرف کتنے ہیں؟ ایک تو بے لقائے ہے. ٹھیک ہے، وہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. ہاں ٹھیک ہے جی جی. اور ایک ہے خاک اور تعمیر. کونین اور خاک اور جی. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا. مدینہ بنت عمران الطاریہ چکوال سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانہ کیے جائیں گے. اگلی قرآن اندازی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہوگی، جس کا نام نکلے گا اسے انشاءاللہ 12 ماہنامہ فیضان مدینہ روانہ کیے جائیں گے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. مدینہ بنت نصر اللہ پنڈی بھٹیاں ضلع حافظ آباد اپنے محرم کے ذریعے انشاءاللہ رابطے کیجئے، آپ کو آپ کے ماہنامہ فیضان مدینہ روانہ کی جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل.